الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. اور دوستان عزیز میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیوں تیز ہوئی جاتی ہے دھڑکن یہ بتاؤ، کیوں تیز ہوئی جاتی ہے دھڑکن یہ بتاؤ، پرکیف ہوئے جاتے ہیں جذبات مسلسل، تشخیص بجا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، تشخیص بجا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل، نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل، نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل. باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد آب من در جوئے من، اور باز آمد شاہ من در کوئے من. نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ دل کعبہ جاں عالی مرتبت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان جانشین فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ودامت برکاتہم القدسیہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اس در نور سے غلامی کی یہ نسبت عطا کی ہے. میں ابتدا میں ہی اپنے جذبات کو بصورت نظم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے
یہ بتائیں کہ آپ میں سے میرے پیر بھائی کون کون سے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ان ہاتھوں کی گواہی آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. تو پھر تو یہ میری اور آپ کی سانجھی کہانی ہے اور محبوب کو سنانی ہے. میرے ساتھ مل کے سنائیں گے نا؟ اپنی محبتوں کو بیدار کیجئے، اپنے جذبوں کو تازہ کیجئے اور دل میں محبوب کے دیدار کی ٹھنڈک کو محسوس کیجئے. آئیے میں آپ ہم مل کر زندگی کے اس اہم ترین وقت کو یادگار بنائیں. وہ محب تو ہے خدا کا اور پیار مصطفیٰ کا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ محب تو ہے خدا کا اور پیار مصطفیٰ کا، میرا تو بس ہے محبوب عاشق میں ہر ادا کا. میرا تو بس ہے محبوب عاشق میں ہر ادا کا. اور اب میں سمجھوں گا کہ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ رسپانس کرے گا. صورت گلاب جیسی، ابھی نہیں، صورت گلاب جیسی، ادھر گرمی زیادہ ہے. صورت گلاب جیسی، سیرت ثواب جیسی، بولی رباب جیسی، پیکر یہ ہے صفا کا، میرا تو بس ہے محبوب عاشق میں ہر ادا کا. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگا ہوں. میرے چار سو اندھیرا ملا مجھ کو نوری ڈیرا. میرے چار سو اندھیرا ملا مجھ کو نوری ڈیرا. راتیں بھی اب سویرا یہ کرم تیری ضیا کا. راتیں بھی اب سویرا یہ کرم تیری ضیا کا. اور دوستان عزیز ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ میرے چار سو اندھیرا ملا مجھ کو نوری ڈیرا. راتیں بھی اب سویرا یہ کرم تیری ضیا کا. اور تیری جس نے کھائی چوری، تیری جس نے کھائی چوری، بنا وہ جہاں میں نوری. میرے والد گرامی مجھے ایک بات کہتے تھے، آج لنگر کھاتے میں نے اپنے بیٹے کو وہ بات یاد کرائی. وہ ہمیں انگلی پکڑ کے لاتے اور کہتے بیٹا آؤ لنگر کھانے چلیں. ہم کہتے بھوک نہیں ہے ابا جی. تو وہ آگے سے کہتے بیٹا آئندہ کبھی ایسا مت کہنا، خدا کی قسم جو اس در نور کا لنگر کھا کے جاتا ہے سارا سال کوئی بیماری اس کی طرف چھو کر بھی نہیں گزرتی. اللہ تیری جس نے کھائی چوری، بنا وہ جہاں میں نوری، بنا وہ جہاں میں نوری. سر حشر پھر بھی اعظم محتاج ہے عطا کا. سر حشر پھر بھی اعظم محتاج ہے عطا کا. اور یہ کرم وہ محب تو ہے خدا کا اور پیارے مصطفیٰ کا، میرا تو بس ہے محبوب عاشق میں ہر ادا کا. قبلہ کی خاص کرم نوازی کہ مجھ جیسے حقیر کو اتنے عظیم اور اتنے تاریخی موقع پر، اس سے بڑی تاریخ کیا ہوگی کہ مخدومہ نوریاں کی یاد سے منسوب محفل بپا ہے، ام العلماء سے منسوب محفل بپا ہے.
تو یہ میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ میں آج جو چند معروضات آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، ان کا عنوان ہے دھوکے کا گھر۔ کیا؟ دھوکے کا گھر۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران اور سورہ آخر میں جا کے یہی جملہ رب ذوالجلال نے سورہ حدید میں دہرایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا لوگو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دوستان عزیز، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو، ان اللہ تعالی اذا ادخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار فقال یا اہل الجنہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ جب خدا بروز قیامت جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجے گا تو اہل جنت سے پوچھے گا، جنت میں جانے والوں یہ تو بتاؤ دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ ورز کریں گے باری تعالیٰ لبسنا یومن او بعد یومن، لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے لَنِعْمَا مَتَّجَرْتُمْ فِي يَوْمٍ أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، مبارک ہو اور تم آدھے دن میں کتنی بڑی تجارت کر کے آ گئے ہو، کتنا بڑا کاروبار کر کے آ گئے ہو، کتنا بڑا بزنس کر کے آ گئے ہو۔ سنو وہ تجارت جو اہل جنت کر کے گئے وہ کیا ہے۔ یہ ایک دن یا آدھے دن کی زندگی گزار کے جانے والے جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو اس تجارت کا پروفٹ ان کی جھولی میں ڈالا جائے گا، یہ کہہ کر کہ سنو رحمتی و رضوانی و جنتی امکثوا فیہا خالدین مخلدین۔ اے آدھے دن کی تجارت کر کے آنے والو، آج میری رحمت بھی تمہاری ہے، میری رضا بھی تمہاری ہے، میری جنت بھی تمہاری ہے، اور یہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے میں تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ پھر رب ذوالجلال اہل دوزخ سے پوچھیں گے تم زمین میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے مالک یہی ایک دن یا آدھا دن۔ رب ذوالجلال کا جلال اپنے عروج پہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے لبئس ما استجرتم، وہ بد نصیبو بدبختو، آدھے دن میں کتنا برا کاروبار کر کے آئے ہو، کتنی خراب تجارت کر کے آئے ہو۔ سنو تمہاری تجارت کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ناری و سختی امکثوا فیہا خالدین مخلدین۔ ان کو پکڑ کے لے جاؤ، میری ہمیشہ کی ناراضگی اور ہمیشہ کی دوزخ کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو کدھروں آیا کدھر جانا اپنا دس ٹھکانا، تو کدھروں آیا کدھر جانا اپنا دس ٹھکانا، اس دولت تیرے نال نہیں جانا، اس دولت تیرے نال نہیں جانا، جدا مان تینوں بتھیرا۔ اور دوستان عزیز آگے سنیے ذرا کیا جھنجھوڑنے والی بات ہے، ظلم کماویں لوگ ستاویں،
ظلم کماویں لوگ ستاویں کم تیرا لٹ کھانا، او کر لے چودر چار دیاڑے آخر تو پچھتانا، آخر تو پچھتانا۔ دوستان عزیز، یہ دنیا وہ دھوکہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، صحابہ کرام علیہم الرضوان پروانوں کی طرح میرے کریم آقا کے ساتھ ہیں، سامنے نظر پڑی ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، آقا رک گئے، اس بکری کے بچے کے پاس بیٹھے اور اس کے پاس بیٹھ کے کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو یہ بکری کا بچہ ایک درہم میں لے لے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا بکری کا مردہ بچہ، کان بھی کٹے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کان، یہ تو ہمارے کسی کا کام کا نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، ایک درہم کا نہ صحیح فری میں لے لے، مفت میں لے لے۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ فری میں لے کے بھی مردار کوئی اپنے گھر میں لے جا کے کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ جب رحمت کونین نے دو سوال پوچھ کر اس کے حقیر ہونے کو سمجھا اور بتا لیا نا، تو اب میرے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے ایک جملہ کہا۔ اما جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے ختم پاک پہ آنے والے میرے پیر بھائیوں، ذرا حضور کی زبان اطہر سے مدینہ کی ہوا اور فضاؤں میں نکلنے والے اس جملے کو دل کے کانوں سے سنو۔ فرمایا واللہ للدنیا اہون، خدا کی عزت کی قسم جتنا حقیر تمہاری نظروں میں یہ بکری کا بچہ ہے، یہ ساری دنیا اس رب کی بارگاہ میں اور اس کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر تر ہے۔ اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی خاطر جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مچھر کے پر جتنی اہمیت نہیں دی، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں ایک بکری کے مردہ بچے جتنی بھی اہمیت نہیں دی گی، ہم اس کی خاطر اس رب کو بھولے بیٹھے ہیں، اس رب کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، اس رب کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کیے بیٹھے ہیں۔ ذرا صحیح مسلم کے ان لفظوں پہ غور کیجئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع او کما قال۔ فرمایا ایک طرف یہ دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے، آؤ تمہیں موازنہ کر کے بتائیں کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کے مقابلے میں آخرت، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے، باہر نکالے، انگلی پہ لگنے والی تری، فرمایا یہ دنیا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تمہاری آخرت ہے۔ اب کوئی بچہ چھوٹا سا بھی ہونا اور آپ اس سے کہیں کہ بیٹا تمہیں یہ تری چاہیے کہ سمندر چاہیے، تو وہ تڑپ کے کہے گا کہ بابا تمہیں کیا ہو گیا، کہاں انگلی پہ لگنے والی تھوڑی سی تری اور کہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ہم جس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جس دنیا کے دھوکے میں ہم آخرت کو، قبر کو، میزان کو، پل صراط کو، تمام مراحل آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اس دنیا کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صرف اتنی سی ہے، صرف اتنی سی ہے۔ آؤ نا ذرا اسی تصور کو امام علی مقام امام حسین اور ان کے جانثاروں کی زبانی سمجھیں، آؤ ان کی زبانی سمجھیں۔ ہے نا توجہ میری آپ کی میری طرف؟ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خجر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال بنے رے متا لب پئی چیز کھڑاتی ہوں، مرن تو پہلا مر گئے با
باہو جن حق دی رمز پچھاتی ہو. حق کی رمز کو کربلا کے میدان میں کیسے پہچانا گیا؟ شب عاشور ہے. امام حسین کے ایک غلام حضرت بریر بن خزیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بریر بن خزیر الحمدانی یہ وہ آپ کے ساتھی ہیں جنہیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے میں کوفہ کے سب سے بڑے قاری تھے. یہ کوفہ کے سب سے بڑے سید القراء سب سے بڑے قاری تھے. اس تعارف نے یہ بھی سمجھایا کہ دین حق کی خاطر قربانیاں دینا عوام کا کام نہیں ہوتا، بلکہ جس کے پاس دین کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قربانی بھی اتنی بڑی دیتا ہے. اس زمانے کے قاری، اس زمانے کے نعت خان، اس زمانے کے منقبت خان، اس زمانے کے مفسر محدث، وہ جب دین کو ضرورت پڑتی تھی تو یہ نہیں کہتے تھے ہمارا کام پڑھنا پڑھانا ہے، ہمارا کام سننا سنانا ہے، ہمارا کام بس کتابوں کی حد تک ہے. نہ بابا نہ، وہ کہتے تھے جتنا بڑا رب نے عہدہ دیا ہے دین کی خاطر قربانی بھی اتنی بڑی ادا کریں گے. یہ بریر بن خزیر آپ ساتھ ہیں. رات کو شمر ملعون، میں بات کر رہا ہوں زہرا کے لال کی. کس کی؟ سیدہ زہرا کے لال کی. وہ کسی نے کہا تھا کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، اور مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. ہم اس حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں، اس حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں. رات کو اکٹھے عبادت ہو رہی ہے تو شمر ملعون بدبخت وہاں سے گزرا. اس نے سنا کہ کیا کر رہے ہیں. جب کان لگائے تو کانوں میں آواز آئی. امام عالی مقام سورہ آل عمران کا یہ مقام پڑھ رہے تھے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. فرمایا کافرو یہ گمان نہ کرنا کہ جو تمہیں مہلت ملی ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. نہ، رب نے یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ تم سرکشی میں، بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں اس حد تک چلے جاؤ کہ پھر کوئی عذر باقی نہ بچے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا کے پھینک دیا جائے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی. لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. امام عالی مقام، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا. حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا، اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے. جب یہ آیت آپ نے پڑھی نا تو آیت کا اینڈ ہوتا ہے کہ رب یہ حق و باطل کا مارکا، خیر و شر کی لڑائی، یہ جھوٹ اور سچ کی کشمکش اس لیے دنیا میں بپا کرتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، پتہ چل جائے طیب کون ہے، خبیث کون ہے. شمر ملعون بدبخت وہ بولا، اس نے کہا اچھا یہ مقام پڑھ رہے ہیں وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نَحْنُ مِنَ الطَّيِّبِينَ. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہم طیبین میں سے ہیں، اور معاذ اللہ ہمارے مقابلے پہ آنے والے امام حسین اور ان کے ساتھی دوسرے گروپ سے ہیں. بس یہ کانوں میں آواز پڑنے کی دیر تھی کہ حضرت بریر بن خزیر سید القراء ایمان کی غیرت سے دل ملا اٹھے اور ایک غضب کی کیفیت میں پکارنے لگے. انہوں نے کہا او میرے حسین پہ تان کرنے والے، تو کہتا ہے تو طیب ہے، سن واللہ ما انت الا بہیمۃ،
خدا کی قسم طیب ہونا تو دور کی بات ہے، تو انسان بھی نہیں نظر آتا، تو مجھے جانور دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس بدبخت نے آگے سے کہا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حقیقت دنیا کربلا کے مسافروں کی نظر میں کیا تھی، کربلا کے مسافروں کی نظر میں کیا تھی۔ اس نے کہا کل آنے دو، تم بھی مرو گے، تمہارا صاحب بھی دنیا سے جائے گا۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت بریر بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب اور بڑا، اور اس آپ نے کہا او بدبخت سن، افبالموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتا ہے تو سن، الخلد معکم والموت مع الحسین، فرمایا ایک طرف ہو نا تیرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی، اور دوسری طرف ہو زہرا کے لال کی معیت میں ابھی دنیا سے چلے جانا، ابھی دنیا سے چلے جانا۔ خدا کی عزت کی قسم تیرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کو ٹھوکر مار دوں گا، اور امام حسین کا دامن پکڑ کر اسی لمحے موت کو گلے لگا کے آگے چلا جاؤں گا۔ دوستان عزیز، وہ کسی نے کہا تھا یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے دھوکے، یہ دنیا کے دھوکے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، جو کڑیا سو پجنا ایک دن، جو بنیا سو ٹہنا، جو کڑیا سو پجنا ایک دن، جو بنیا سو ٹہنا، آخر چھڑنے محل منارے بیٹھ صدا نہیں رہنا، 4 دنہ دا میلہ اے تھے بوتی دیر نہیں بہنا، اس دن صادق جو بیجے گا صادق چلیا، او ہوئی وڈنا پہنا، اور کول نہیں رکھنا پہن پر آما پل وچ جا دفنانا، کول نہیں رکھنا پہن پر آما پل وچ جا دفنانا، ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لانا، مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تین کسے نہیں آن منانا، کسے نہیں آن منانا۔ جب شب عاشور گزر گئی نا تو میدان کربلا میں میرے امام نے جو آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ، میں بس اس کا ایک اقتباس سنا کے پیغام کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، صرف ایک اقتباس اس کا۔ دیکھیے امام عالی مقام کا صبر و استقامت تو لوگ کہتے ہیں نا، صبر و استقامت، صبر و استقامت، صبر و استقامت۔ خدا کی قسم مجھے تو میدان کربلا میں امام عالی مقام صبر سے بھی اوپر شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں، شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ مکہ سے نکلنے کا خطبہ ہو، مدینہ پاک چھوڑنے کا خطبہ ہو، کوئی خطبہ لے لیں، امام عالی مقام کی کوئی بات لے لیں، یہ دنیا ان کی نگاہوں میں اتنی حقیر تر تھی کہ ہمیشہ شکر ادا کرتے۔ شکر، جب آپ کو دھمکیاں دی نا یزیدیوں نے تو آپ نے فرمایا مجھے دھمکیاں دینے والوں سنو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ گئے تھے یعقوب علیہ السلام سے، اور باپ بیٹے کی محبت میں اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنا شوق تھا ان سے دوبارہ ملاقات کا، اتنی تڑپ تھی باپ کے کلیجے میں بیٹے کو سینے لگانے کی۔ آپ نے فرمایا واللہ انا اشوق الی جدی و ابی و امی من یعقوب الی یوسف، کا خدا کی قسم جتنی تڑپ، جتنی تمنا، جتنی آرزو، جتنا شوق، جتنی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام سے ملنے کی تھی، اس سے کہیں زیادہ تڑپ میرے سینے میں نانا کے سینے سے لگنے کی ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ دنیا یہ کیا معنی رکھتی ہے، یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو صبر تو نیچے کا درجہ ہے، آپ مقام شکر پہ تھے۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں،
حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، سر جدا ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کا آخری خطبہ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اسے فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا جہان بنایا، اور ایک ایسا جہان بنایا جو دار الفنا نہیں دار البقا ہے۔ آج کی اس نشست کا کرکس، خلاصہ، محصل، مقصود، مطلوب اور نوری بھائیوں کے لیے آج کی اس نشست کا پیغام، میرے امام کا آخری خطبہ، اور دو لفظوں میں سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا کون ہے اس کی تعریف، اور سب سے بڑا بدبخت کون ہے اس کی تعریف۔ مغرور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا، اور شقی بدبخت آدمی۔ امام کی زبان میں سنیے، فرمایا لوگوں یاد رکھنا، المغرور من غرتہ الدنیا، فرمایا سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا شخص وہ ہے جس کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، وہ دنیا کو سب کچھ جان بیٹھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نہیں بابا نہیں، مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت شقی وہ شخص ہے کہ من فتنتہ الدنیا، جس کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا، جو دنیا میں گم ہو کے رہ گیا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا سب کچھ ہے۔ سنو ہم مرد ہیں صاحب، بڑے بے درد ہیں صاحب، جمع مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں کو، کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو، کرے وعدہ کسی سے جو تو وعدہ توڑ جاتے ہیں، جو ہم سے پیار کر بیٹھے اسی کو چھوڑ جاتے ہیں، وراثت کی جو بات آئے تو بہنیں بھول جاتی ہیں، جو چھوڑے اپنے حصے کو تو بھائیوں کو وہ بھاتی ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ یہ دنیا کس کس طرح انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ خدا کی یاد سے غافل، نبی کے دین سے جاہل، نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل۔ اور یارو یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، قبر کی رات آنی ہے، بتاؤ آنی ہے یا نہیں آنی؟ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، قبر کی رات آنی ہے، وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے۔ یہ دولت یار سب غائب، نہ کیوں کر تو ہوا تائب، ہے کتنا درد اب صاحب، بڑا تو مرد تھا صاحب۔ یہ دنیا کا فتنہ، اس میں ڈالتا کون ہے؟ نفس۔ اس میں ڈالتا کون ہے؟ نفس۔ میری گفتگو کا پیغام، یہ دنیا کی جتنی آرائشیں ہیں، زیبائشیں ہیں، زینتیں ہیں، اس میں انسان کو پھنساتا کون ہے؟ انسان کا، بولیے، نفس امارہ، نفس امارہ، نفس امارہ۔ میں نے اب تک آپ کو اپنی بات کی طرف اس طرح متوجہ نہیں کیا جیسے اب کرنے لگا، اور یہی میرا پیغام ہے، یہی سرزمین بصیر پور شریف سے اٹھنے والے انوار کا فیض ہے۔ اس کو اپنے سینوں میں سجا کے لے کے جائیے گا، سجا کے لے کے جائیے گا، سجا کے لے کے جائیے گا۔ وہ کیا فیض ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا سمندروں دور خانہ کعبہ، سمندروں دور خانہ کعبہ، اوتھے جانا سوکھا، سمندروں دور خانہ کعبہ، اوتھے جانا سوکھا، نفس دا نالا ٹپ کے بندیا دل تک آنا اوکھا۔ یہ جو نفس کا نالا ہے، یہ انسان کو ساری زندگی اپنی نجاست و غلاظت میں الجھائے رکھتا ہے، اور دل کے پاک صاف چشمے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ جو بندہ دل کی طرف آ جاتا ہے، پھر علامہ کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ،
پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ بصیر پور شریف کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں دنیا کے دھوکے سے نکل آؤ، نفس کے اندھیروں سے نکل آؤ، اور صراط الذین انعمت علیہم کے ذکر میں آئے ہو تو ان کے ذکر کا فکر یہ ہے کہ اس راہ پہ چلو جس راہ پہ وہ چلے تھے، جس راہ پہ وہ چلے تھے۔ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے، بیٹا میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، بچپن تھا میرا، میں اندر آتا جاتا تھا۔ کہتے ابھی بلوغت کی عمر میں بہت وقت رہتا تھا، تو ایک دن اماں جان نے پیار سے بلایا، پاس بٹھایا اور سمجھایا، کہا نذیر احمد اب تم بڑے ہو گئے ہو بیٹا، اب اندر نہ آیا کرو، اب اندر نہ آیا کرو، اب تم درس میں رہا کرو۔ تقوی، طہارت جس کا اس لیول کا ہو، اس درجے کا تقوی و طہارت ہو، تو میرے کانوں میں آج بھی صاحبزادہ صاحب والا شان کے وہ جملے ہمیشہ ایک شہد بن کے رس گھولتے رہتے ہیں کہ جب اماں جی کا آخری وقت آیا تو آپ جو جملے بول رہی تھی، جو آپ اپنے تاثرات بیان کر رہی تھی سڑک پر، مگر تاثرات یہ تھے جیسے کسی پھولوں سے بھرے ہوئے گلشن میں سیر کر رہی، جیسے ہر طرف گلاب کھلے ہوں، اور وہ تاثرات بیان کر رہی تھی کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ یہی تو ہے جو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں جو روح و ریحان کی آغوش رحمت میں رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے ذکر کی مجلس میں آئے ہو تو رب سے آج یہ خیرات مانگ کے جانا کہ یا مالک اس پاک بندی کے صدقے ہمیں نفس کا یہ غلیظ نالا پھلانگنے اور دل کے محبت کے اس جہان میں جانے کی توفیق عطا کر۔ اگر آپ کو یہ کیفیت مل گئی تو خدا کی قسم پھر انسان ایک اور ہی جہان میں چلا جاتا ہے، ایک اور ہی جہان میں چلا جاتا ہے۔ میں بار دیگر اپنے شیخ کا، پیر کامل کا، مرشد کامل کا ہاتھ باندھ کے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن اب آپ کی محبتیں ساتھ شامل ہونی چاہیے کہ وہ محب تو ہے خدا کا، وہ محب تو ہے خدا کا۔ چلیں شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو چلو یوں کہہ دیتا ہوں، یہ محب تو ہے خدا کا اور پیارے مصطفیٰ کا، میرا تو بس ہے محبوب عاشق میں ہر ادا کا، صورت گلاب جیسی، سیرت ثواب جیسی، بولی رباب جیسی، پیکر یہ ہے صفا کا۔ اللہ اس پیکر صفا کے ساتھ ہی اس دنیا میں بھی رکھے، اور اس دنیا میں بھی انہی کا دامن پکڑ کر یہ دامن پکڑنے سے مجھے اپنے والد گرامی کی بیعت یاد آ گئی، ساری زندگی ہمیں سناتے رہے۔ کہتے میرے سنگی کلاس فیلو بیعت ہو گئے، میں نے کہا میں تو ابھی نہیں ہوں گا، میں دیکھوں گا، استخارہ کروں گا، سوچوں گا، پھر بیعت ہوں گا۔ کہتے رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر ہے، لوگ کوئی دوزخ کوئی جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ اچانک میری نظر حضور سیدی فقیہ اعظم پہ پڑی، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور ان کے سنگی ساتھی اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت صاحب بھی جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھاگا کہ میرے حضرت صاحب، میرے استاد گرامی، میں بھاگا ان کے پیچھے۔ کہتے آگے جنت کا دروازہ آیا، حضرت صاحب گزر گئے، ساتھ میں جو درویش تھے وہ گزر گئے، میں نے قدم اٹھایا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، کہا کدھر جاتے ہو؟ کہتے میں نے کہا میرے حضرت صاحب۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کوئی نہیں بتایا ہمیں۔ کہتے میری آواز اونچی تھی تو حضرت صاحب نے یوں مڑ کے دیکھا اور مسکرا کے فرشتوں سے کہا آنے دو اسے آنے دو۔ کہتے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں حضرت صاحب کے قدموں سے جا کے لپٹ گیا۔ کہتے اگلے دن میں صبح اٹھا، فوراً حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جب میں حاضر ہوا نا تو فرمانے لگے حافظہ کدھر آیا ہے؟
تو میں نے اس کی حضور بیعت کرنے آیا ہوں. تو مسکرا کے کہنے لگے پھر ویک کے ہی آیا ہے نا, ویک کے ہی آیا ہے نا. خدا کی قسم ہم اس بارگاہ سے وابستہ ہیں جہاں پر شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. لمحہ لمحہ فیض ملتا ہے, لمحہ لمحہ فیض ملتا ہے, کیونکہ تیری جس نے کھائی چوری بنا وہ جہاں میں نوری. تیری جس نے کھائی چوری بنا وہ جہاں میں نوری. اور میں یہاں پڑھنے والے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین سے یہاں سے فیض پائیں. خدا کی قسم اور جگہوں سے فارغ التحصیل ہونے والے جو کچھ یہاں سے حاصل کر کے نکلے, اور مدارس کے طلبا مواقع آگے آگے ہوتے ہیں, وہ پیچھے بھاگتے ہیں. میں خدا کے گھر میں علی وجہ البصیرت پورے یقین سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ ان کی نسبت کو پکا کر کے نکلے. آپ آگے آگے ہوں گے, مواقع آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے, اپرچونٹیز آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی, لوگ منتیں کرنے والے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اور میں یہ اکیلی میری کہانی نہیں ہے, لاہور میں جتنے یہاں سے فارغ دوست گئے ہیں وہ بتائیں گے اور میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور مواقع ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, روزی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے, عزت ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. چونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ نسبت تو وہ ہے, کتے کو ملے تو جنتی بن جاتا ہے, انسان کو ملے تو پھر اس کا تو نصیب ہی بہت بلند ہے. میں اپنی حیثیت سے زیادہ وقت لے گیا اور آپ نے میری بے ذوق سی اور بے ترتیب سی باتوں کو سماعت کیا. اللہ رب العالمین ہم نوری بھائیوں کو ہمیشہ اس در نور کا نوکر رکھے, اس در نور کا گدا رکھے, اور ہم اسی نوکری میں زندہ رہیں اور اسی نوکری سے دنیا سے جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.